الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ أَنْفَعُ الدُّعَاءِ وَأَعْظَمُهُ وَأَحْكَمُهُ دُعَاءَ الْفَاتِحَةِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اور یہ کوئی معمولی تفسیرہ نہیں، بہت بڑا آدمی ابن قیم. وہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے، پیچھے سے گفتگو ہوتی آ رہی ہے، مدارج السالکین کی عبارت ہے، اسی وجہ سے سب سے نفع بخش دعا اور سب سے عظیم دعا وَأَعْظَمُ اور اس سے زیادہ مضبوط اور محکم دعا کوئی نہیں. کون سی دعا ہے؟ دعاء الفاتحہ کی، سورہ فاتحہ کی جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پتہ یہ چلا کہ جب یہ سب سے عظیم دعا ہے، یعنی آپ سب سے عظیم چیز مانگ رہے ہیں، تو گویا یہ دعا یعنی ہدایت کی دعا جو آپ مانگ رہے ہیں، یہ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، جسے ہدایت مل گئی اسے سب سے زیادہ عظیم شے مل گئی، سب سے زیادہ نفع بخش چیز مل گئی، سب سے زیادہ محکم چیز مل گئی. اس سے بڑی دعا کوئی نہیں. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو مقتدی اور امام سب کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ نماز میں اس کو ضرور پڑھیں. دلیل یہ حدیث پاک وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن یقرأ بفاتحة الكتاب رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز میں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. جی بعض لوگ نماز جنازہ میں بھی نہیں پڑھتے ہیں. یہ آئیے وہ دیکھتے ہیں، حدیث دیکھ لیتے ہیں، یعنی نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس لیے کہ سب سے بڑی دعا آپ چھوڑ دے رہے ہیں، سب سے بڑی دعا آپ چھوڑ دے رہے ہیں. وان طلحہ بن عبداللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علی جنازت فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة
رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز میں لائے ہیں. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا یہ اس لیے میں نے پڑھی ہے اور بآواز بلند پڑھی ہے تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو گویا کہ کوئی بھی نماز ہو، نفل ہو، نماز جنازہ ہو، فرض نماز ہو، سب میں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سورہ میں سب سے عظیم دعا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھائی ہے. تو ہدایت کی دعا سب سے عظیم دعا، تو ہدایت سب سے بڑی نعمت ہوئی، نعمت عظمیٰ ہوئی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، یہ ثابت ہوئی. اچھا آئیے اب ہدایت کا مطلب سمجھتے ہیں. پوری زندگی گزر جاتی ہے آدمی کی، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہدایت کا مفہوم کیا ہے. ہدایت کہتے کس کو ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتا دینا راستہ، بس. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ٹو شو دا پاتھ، یعنی راستہ دکھا دینا، بتا دینا. یہ کام نبی کا ہوتا ہے، نبی کا یہ کام نبی کا ہے. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ راستہ بتا دے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. راستہ بتانا یہ نبی کا کام ہے، بس. اچھا راستہ بتانے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کا کام ہے راستہ بتانا، تو راستہ بتانے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين يمينه وخط خطين يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط وقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجہ فی کتاب الایمان. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی، اسٹریٹ لائن. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس لکیر کی دائیں جانب 2 لکیریں اور بائیں جانب 2 لکیریں. کتنے ہوئے؟ 4. اسی 4 میں تو سب الجھے ہوئے ہیں. 2 دائیں طرف 2 بائیں طرف، 2 and 2 make 4، 4 ہوئی. آپ نے یہ بیچ والی جو اوسط لکیر ہے، پتہ یہ چلا کہ ہمارا دین دین عدل ہے، ہمارا دین دین معتدل ہے، ہمارا دین دین اوسط ہے اور یہ امت وسط ہے. معلوم ہے جی؟ تو اس بیچ والی لکیر کے اوپر آپ نے انگلی. اچھا یہ دیکھو فی الخط الاوسط، عقیدے کا ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. آپ نے فی مانے میں، فی ظرفیت، ظرفیت کے لیے کسی چیز میں، اب یہ گلاس ہے، اب یہ ایسے یہ ظرفیت میں، اب لکیر میں انگلی کیسے اندر ڈالیں گے؟ بتائیے چلا کہ فی جو ہوتا ہے نا یہ قرینے کے اعتبار سے علو کے معنی میں آتا ہے. علو جیسے کہا جا امنتم من فی السماء، کیا تم مامون ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں؟ اللہ آسمان میں ہے. فی جہت العلو، جی اس کے لیے جہت بھی ہے ہم مانتے ہیں اور علو مانتے ہیں اس کے لیے. تو گویا کہ یہاں فی بمانے علو. بہرحال آپ نے بیچ والی انگلی، جو بیچ والی لکیر اس پر انگلی رکھی، قال ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. تو نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے بتانے کا؟ راستہ بتانے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ بتائے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے. یہ نبی کا کام ہے. راستہ بتانا نبی کا کام ہے. راستہ بتانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بتائے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب شیاطین کے راستے ہیں. یہ بتا دو. اچھا اب نبی نے راستہ دکھا دیا، بتا دیا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. نبی کے بتانے پر کوئی آدمی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا. جی ذہن میں رکھیے. میں نے کہا نعمت عظمیٰ ہے یہ. نبی کے بتانے پر کوئی آدمی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت توفیق اس کے شامل حال نہ ہو. دلیل
یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان میں لائے. آپ کا چچا محترم اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ بھتیجے کو اپنی چچا سے بڑی محبت ہے، چچا کو اپنے بھتیجے سے بڑی محبت ہے. اس لیے محبت کا حوالہ دیا ایک ہوتا ہے کوئی کسی سے محبت کرے، رسول سے محبت کرے، اور یہ کہ رسول سے محبت کرے. بہت بڑی بات. تو بھتیجے کو اپنے چچا سے بڑی محبت. پتہ یہ چلا کہ اب دنیا سے جانے والے آئے سرہارے بیٹھ گئے اور فرمایا چچا قال لعمه سٹ فیضا اپنے چچا سے کہا قل لا الہ الا اللہ اسے لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ. میں اس کلمے کی وجہ سے میں آج کے لیے کہا اگر یہ کلمہ آج میں لے کر کے رہ گیا ہے نبی کی شہادت کا سوال ہی پیدا نہیں. اور نبی شہادت دیں گے اپنی امت پر بھی اور دوسری امتوں پر بھی. دلیل نہیں رکے رہی حدیث اس طرح. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی قلت اقرأ عليك وعليك انزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآيات فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاری في كتاب تفسير القرآن. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن میں لایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجلس ایسے نبی کہہ رہے ہیں اللہ ابن مسعود قرآن. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں اللہ کے قرآن آپ کو نازل ہوا ہے میں قرآن کہا نام سناؤ. محبوب کی بات بخاری زبان سے سنا چاہتا کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی اور پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت تک پہنچا کیف اذا جئنا من تفسیر کا مطلب نہیں یہ کہ آپ کو گواہ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنے اب سب سر جھکائے سن رہے تھے سر جھکائے پڑھ رہے تھے. نبی کے روکنے پر نگاہ اٹھائی نبی اس کو کہتے میں نے نگاہ اپنی طرف تو شہادت کب دیں گے نبی جب یہ کلمہ آنکھ پڑھ کر کے جائے چچا بھی ایسا کہتے ہیں غلط صحبتیں اختیار کرتے. کبھی کبھی غلط صحبتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی غلط موقف کے اوپر اس طریقے سے آپ کو جمع دیتی ہے کہ آپ کے سامنے سارے دلائل حاضر ہو جائے تب بھی آدمی ابو طالب سب معلوم میرا بھتیجا سچا آڑے کا چیز آج بہت سارے لوگ اسلام کی حقانیت بہت ساری چیزیں آڑے آ جاتی ہیں جیسے لولا ان تعیرنی قریش میرے بچے اگر مجھے قریش کے طعنوں کا خوف نہ ہوتا بولتے ارے یہ تو موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے ایمان لے آیا انما حملہ علی ذلک الجزع. میرے بچے اگر مجھے آر کا خوف نہ ہوتا قریش کے طعنوں کا خوف نہ ہوتا اقررت عینک اور فرمائے تو میں تیری آنکھ اقررت بها عینک اس کلمے کے ذریعے میں تیری آنکھ نقطہ لے کر دکھاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں صرف اور صرف توحید یہ عجیب و غریب ہوتا ہے ذہن میں بٹھاؤ اقررت بها عینک میں یہ کلمہ پڑھ کر تیری آنکھ معمولی بات نہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے بچے میں یہ کلمہ کہہ دیں اس میں لا قرر دیا آئی تو میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. سمجھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مر گئے کلمہ نہیں بہت تکلیف بلندی گیر ہوئی آیت کریمہ نازل ہوئی اپنے مسلی آگے انک لا تہدی من احببت آپ جس سے محبت کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کا کام ہے صرف راستہ بتا دینا کہ اللہ کا راستہ ہے. اب اس راستے پر آنا ہماری توفیق سے آیا مگر توفیق نبی نہیں آ سکتا.
توفیق ضروری ہے ہدایت ارشاد جی یہ تیسرا مرحلہ اچھا چلیے نبی نے بتا دیا یہ راستہ اللہ کی توفیق بھی ہو گئی ہم اس راستے پر آ گئے اس راستے پر آ گئے اب بھی کافی اس راستے پر آنے کے بعد خطرہ برابر لگا ہوا دلیل حدیث پاک وعن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا فقال سلمة رضي الله تعالى عنها ما أكثر ما تقول يا مقلب القلوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله إصبع الأرض أصبع اب ان القلوب اصبعين من اصابع الله يقلبها جامع مامر بن راشد میں مامر بن راشد جامع میں نے اسے الفاظ وہی کہے دوسری حدیث کی کتابوں میں الفاظ بدلے ہوئے ہیں لیکن یہ جو الفاظ میں نے پیش کیے جامع مامر بن راشد حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید دعا کرو اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو دین کے اوپر جمع دین کے اوپر جمع اما ام سلمہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ دعا مانگتے ہیں یا اے دلوں کے بدل اکثر مانگتا ہوں یا مقلب یہ دعا بہت زیادہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا سنو بین اصبعین من اصابع اللہ تمام دنیا کے انسانوں کے دل انگلیوں میں سے دو دونوں کے معلوم ایک تو ایک اللہ کی انگلیاں ہیں ایک زائد اور دو انگلیوں کے درمیان کیفیت کیا ہے بلکہ مجھول انگلیاں کیسے معلوم بہرحال اب یہ دو انگلیوں کے درمیان ہے لوگوں کے دل ان کو بدلتا ہے جس طرح چاہے یقلبها کب بدل دے اب تم صراط مستقیم پر آنے کے بعد ہٹ جاؤ فلما زاغوا ازاغوا اتنا بتایا ہدایت کے راستے پر آ گیا اب ہدایت کا راستہ مل گیا فلماذا نترك الهدایت كل يوم ہر دن آپ ہدایت مانگ رہے ہیں ارے بھئی آپ ہدایت پر آ گئے نا راستے پر چل رہے ہیں نا اب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کم سے کم 24 گھنٹے میں 17 فرض رکعتوں میں آپ 17 مرتبہ بولتے ہیں اہدنا الصراط تو کیا آپ کو ہدایت نہیں ملی کیا مطلب اس کا بار بار آپ مانگ رہے ہیں بار بار آپ کیوں مانگ رہے ہیں اس کا جواب ہے حدیث کے اندر حدیث وعن اللہ بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور وتعبد المظلوم وسوء المنزل من اهل البال رواه مسلم في كتاب الايمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب ایمان میں لائے دیکھیں حضرت عبداللہ بن سرجس نام رکھتے سرجس اچھا نام یونیک وہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرواتے یا الہ سافر جب سفر کرتے ہیں تو یہ دعا کرواتے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی معاصمت خوشوائی آج کا سفر آسان ہو گیا لیکن اتنی فیصلیٹیز کے باوجود سفر ہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قول یہ آج سفر قطع تو میں اللہ کو ٹکڑا ہی ہے سفر ہے اور پہلے کے اسفار بہت ہی کٹھن اور بہت ہی دشوار بہت ہی صحبت بھرے ہوئے جی تو سفر کی کٹھنائیوں سے سفر کی دشواریوں سے سفر کی صحبتوں سے سفر کی مشقت اردو بہت بڑا ضروری ہے اگر ایک لفظ کا معنی آپ اردو میں نہ کر سکتے دوسرا لے آؤ وہ نہ ملے انگریزی میں لے آؤ انگریزی میں تو ہندی لے آؤ تو اے اللہ میں سفر کی مشقتوں سے بنا چاہتا ہوں وَقَعَابَتِ الْمُنْقَلَبِ منقلب سلاسل مجرد الى مزید کا جو مفعول ہوتا ہے مفعول ظرف معنی میں اور یہ مصدر بھی منقلب واپسی کے اچھا
اور غم مانے بھی غم کے کعبہ کیا چیز تو کہتے ہیں حزن کا تعلق قلب سے الحزن یتعلق القلب حزن کا تعلق اور کعبہ کا تعلق ہوتا ہے چہرے سے تصور والوجہ یہ چہرے ہوائیاں اڑ رہی ہیں پریشانی کا ظہور چہرے کو پر دکھائی دے ابھی اللہ یہ کعبہ تو واپسی کے غم سے واپسی کے دکھ سے جو چہرے کو بجائے اللہ اس میں راجع اب تیسرا ہے ہمارا محل استقلال والحوری بعد القوری قور کے بعد اور سے بنا جاتا یہ کہا ہوا اور بعد القور پہلے قور سمجھ قور کا مطلب ہوتا کور انگریزی میں کور اسی وجہ سے عربی میں کارت کہتے ہیں دھوبی کی گٹھری لیکن گٹھری بہنی لاؤ کتنا کہا ابو پہلے جائے پہن گاڑی کہا کہ وہ دائی پر پھلاؤں دائی پر وہ پھینک دے اب وہ کرے بات ایسے مانے ابھی کپڑا دکھا پڑا نہیں نا چھپ گیا کپڑا ایسے ہی اذا الشمس کورت مطلب کب ہو رہے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا کوئی چیز لپیٹ دیا تو دکھائی نہیں روشنی ختم اب کپڑے دکھائی نہیں اذا الشمس کورت اور کسے کہتے ہیں پلٹ انہو ظن ان لن یحول یرجع تو ایسا ہوتا ہے پگڑی بانے تقریباً پگڑی بانے باندھ لیو ابھی پگڑی بندھ گئی یہ ہوا کور کور ہو گیا اب اور کسے کہتے ہیں کھول یرجع تو اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کور کے بعد اور سے یعنی انسان بات زیادہ نعمت کے بعد زحمت سے صراط مستقیم اگر مل گیا یہ سیدھا راستہ مل گیا تو میرے رب یہ ہے کور اب اور مت کرنا کہ میں اس راستہ سے یہ مطلب ہے نقصان حفاظت زیادہ رکھا جائے اور کیا اور کیا اس کے بعد دعوت المظلوم اور مظلوم کی بددعا سے کتنا جنے ہیں کہ کمائے گئے لٹائی دبائے سیٹ بن گئے اب سیٹ جو بنے ہو لٹائی دبائے جو پیسہ حاصل کرے جو مزہ کر رہا اللہ اکبر اگر اس مظلوم نے شکایت کر ایک ماں سے اس کے بیٹے نے پوچھا اماں کوئی نصیحت کرو کہا کہ بیٹا میں تجھے نصیحت کروں کہا کہ نصیحت کروں کوئی ایسا کام کسی کے ساتھ کرنا کوئی میری شکایت کر سکتے پولیس سے شکایت کر دی بچ سکتے قانون سے شکایت کر دی بچ سکتے ایسا دربارے آیا رب کی بارگاہ میں کسی کی شکایت کر دی گیا کام یہ شکایت بغیر ایکشن ایکشن لیا جاتا ہے اور بہت سخت ایکشن لیا جاتا ہے رب کی طرف سے کوشش کرو کسی بددعا مظلوم کی بددعا کسی کے نٹائی نہ دبائے کوئی سیٹ بنا وہ بددعا مظلوم بڑا اچھا ہے دعوت المظلوم وسوء المنظر فی المال برا منظر آدمی کام کر کے واپس رونا دیکھا بچہ رہا ہے سوء المنظر جامعہ دو والمال گھر پہنچا میں دیکھا کہ گھرے گرا کوئی اور تکلیف نہیں جامعہ رہا یتعوض من راساء السفر وتآبد القدم والحور بعد وداغت المظلوم وسوء المنظر في الاهل رواہ مسلم استقلال ہے یا اور بعد القول سے بنا مانگی گئی ہے یعنی اگر ہدایت آ گئی ہے تو ایک دور ہے اللہ ہدایت کے راستے بنا جانے کے بعد ہدایت کے راستے سے ہٹانا نہیں اور کے بعد یہ دلیل ہے اسی لیے ان الانسان لجواج
مستجدات الحیات مستجدات الحیات فی کل یوم فی کل وقت فی کل لحظہ. انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے زندگی نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں. مستجدات الحیات نئے نئے مسائل, ایک نیا مسئلہ, دوسرا نیا مسئلہ, تیسرا نیا مسئلہ, چوتھا مسئلہ, مسائل ایک لمبی قطار. اب اس مسئلے سے الجھنا, اس مسئلے سے الجھنا, اس مسئلے سے الجھنا, نئے نئے مسائل. تو میرے رب ہر مسئلے میں اس لیے ضروری ہے بار بار ہدایت, اس لیے کہ زمانے کے احوال بدلتے رہتے ہیں اور آپ ہر لحظہ نئے نئے مسائل سے سامنے آئے. ہر بار ثابت قدم رکھنا اور زمانے کے نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں. اس وجہ سے سوال ہم ہر ہدایت طلب کرتے ہیں تو آئے گئے راستہ پر بار بار اچھا ایک وجہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس راستے پر بیٹھا ہوا. آدم سے غلطی ہوئی اور شیطان سے غلطی, دونوں غلطی دونوں نہیں. ایک سے کہا گیا کر نہیں اور ایک سے کہا گیا کر. اچھا ان دونوں سب سے بڑا گناہ اللہ نے کہا کر نہیں اور ایک کر لیا. بڑا گناہ کون سا ہے؟ بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کہے کر شیطان کا گناہ بڑا بڑا. اس لیے کہ میں نہیں کرتا, اس میں تکبر چل جاتا ہے. اور ایک سے آگے جذبات سے لوگ کرنے گئے اور کھا لیا. ایک کہو کہ حلال کا جو میدان ہے بہت وسیع, حرام کا جو میدان ہے, لیکن شیطان کا حربہ دیکھو کہ حلال کے وسیع میدانوں سے ذہن کو ڈائیورٹ کر کے حرام کے محدود میدان سے پوری جنت کی نعمتیں حضرت آدم کے سامنے ہے مگر گھما پھرا کے نہیں لا رہا. چالے کیسے آیا جنت میں چلا جا اسی طرف ڈائیورٹ منع کیا گیا. میری عمر سے ہزاروں سال پہلے کب بنائے گا میں سامنے جنت پہلے تو مٹی سے بنائی اور ہمارے رہے تفصیل ہے ہمارے کون پر سوال مسلم شریف جمعہ 8 بجے دیکھو یہاں ایک اور قول نفسیہ کہ انسان کے ذہن میں دل میں تجسس کا اور تحقیق کا مادہ دیا گیا ہے. یہ بات بات سوچے لگا یعنی اللہ نے کہا یہ درخت پھل کھائے گا تو نکال دیا جائے. کیا بولا ہے شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. بہت یہ ہمیشگی کا درخت کوئی کھا لے تو جنت سے نکالا جائے. اللہ نے کہا نکال دیا جائے گا. ہاتھ میں کھائے نہیں بالکل الٹا کام کر رہے چلو قسم کھانے کے بعد ابھی کنفیوزڈ ہے حضرت آدم. اب آخر میں کہا تھا اب دیکھیں اسٹرائک وائل مارو تو اب ہوا کرا وائل مارو یہ کس لوہا گرم آخر مطلب پیش کر دیا انی لکما لمن الناصحین. میں تم دونوں کا بڑا خیر ابھی خیر خائی مان رہا ہوں نہیں مانو بھائی تمہارا دیکھو میں کہیں صحیح فضل اللہ غرور دھوکہ دیں گے تو شیشہ اچار لیا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا
जैसे खाई का गया हमेशगी का तरह हमेशगी का तरह कारस पहले कब्र में उतरी फलम्मा ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة یا ستر شرم کا چھپانا فطرت ہے جیسے کھلے بہشت جنتی کپڑا بدن سے اترا اور اندر کے پتے لے کر نظم ایک مسلک ہے اس میں سب لگے رہتے ہیں صدر کو چھپانا انسان کی فطرت ہے صدر کو چھپانا معاملہ یہ ہے کہ لڑکوں کے کپڑے نیچے جا رہے ہیں لڑکیوں کے کپڑے اوپر آ رہے ہیں یہ شیطان کا الٹا حرف کسی نے کہا ہے کم لباس کی تن پر عجیب لگتے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتے کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے اور امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے تو لڑکیوں کے کپڑے اوپر آ گئے بلکہ بلکہ اس کو لایا گیا بہت اچھی ملکہ ہے اور جب محل سے گزارا گیا محل ایسے شیشے لگے لگے معلوم ہوتا جیسے نیچے پانی بھرا اب جیسے اس نے قدم رکھا بلکہ بلکہ اس راستے پر کشف عن ساقیہا اس نے اپنی پٹلی پر سے کپڑے پائچے اوپر اٹھا لیے تیلا شہزادیوں کے کپڑے لمبے ہوتے ہیں یہ ساتھ ڈھکے ہوئے شہزادیاں نکتا لے کر گیا کشف عن ساقیہا یعنی کپڑا نیچے تھا شہزادیوں کے کپڑے نیچے ہوتے اور دوسرا نکتا یہ ملا کہ اللہ منع نہیں کرتا گاڑی بنگلہ محل کیسا ہے صرف ممرد ہے عیش و آرام والی زندگی گزار سکتے ہیں گھنٹے ہی دبائے منع نہیں کرتا محل کیسا ہے اسلام مطابق پلٹ میں شیطان یہ غلط آدم نے غلط احساس اور نادم اور اللہ سے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اور اس نے کیا قال رب انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين اب دیکھیے کہ آدم نے ربوبیت کا حوالہ دیا تو قبول ہو گئی ربنا کا اس نے بھی ربوبیت کا حوالہ دیا قال رب انظرنی ڈائریکٹ مانگا اور دنیا کو حساب چاہے کہ بغیر وسیلے کی دعا نہیں اور اپنا بغیر وسیلے کی دعا اچھا اتنا چاہتا خود دعا کرا ہے قال رب انظرنی اے میرے رب ان میں کوئی واسطہ نہیں اور دنیا کو اٹھا کر کے رکھا ہوا ہے کیا کہ بغیر وسیلے کی دعا نہیں کروں سب الٹے کام کرا سب الٹے کام اسی وجہ سے کہا گیا ہمارا بھلا ہوا دشمن ہے ذرا ہوشیار ہے اے میرے رب مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک قیامت آئے گی مہلت دے دی وائس کوئی سمجھ مہلت دے دی کاہے نہیں قال فلما اغویتنی اس وجہ سے کہ تو نے اس کی وجہ سے مجھے یعنی اپنے گناہ پر تقدیر کو دلیل بنانا نماز کھانے میرے تقدیر بنائی یعنی اپنے گناہ کو تقدیر کا حوالہ دینا اگر کوئی آدمی اپنے گناہ کا تقدیر کا حوالہ لائے افلیسانہ عمل ہے افلیسانہ عمل ہے اس لیے کہ اللہ نے بات مجبور نہیں کیا کوپر ایک معلوم ہے صاحب کی انسان مجبور نہیں کوپر کا معلوم کہہ رہا ہے کوئی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں جی اب کوپر بیٹھا آپ نے پتھر مارا تو
کتے کو چوٹ لگی بے کر کے بھاگ تو چوٹ کس نے پہنچا؟ پتھر نے لگا نا تو پتھر نے چوٹ پہنچائی. وہ پتھر کی طرف نہیں دوڑتا بلکہ انسان کی طرف دوڑتا ہے. اسے معلوم ہے کہ پتھر مجبور ہے انسان دادا کتے کو بھی معلوم ہے کہ مجبور کون. اب یہ بندہ ہمارا جو کتے کو بھی معلوم ہے ہمارا کالا تو نے مجھے گمراہ کیا اس کی وجہ سے. تو اب ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتا اور قیامت تک آنے والے اس کے تمام جو ہے بچوں کو بچوں کو نہیں چھوڑتا. ہاں بیٹھ جاؤں گا. قال فلما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراط المستقیم پر بیٹھا ہوا ہے. اچھا یہ بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا نہیں بیٹھا ہوا. اگر کوئی دشمن آ رہا ہو تو دیکھے کہ میرا دشمن کھڑا ہے میں اس بات اور چھپا رہا ہے اچانک سامنے آ جب دادا میں بیٹھا ہوا ہوں اچانک تیرے صراط مستقیم پر بیٹھا ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بیٹھ آگے سے حملہ کرنا پیچھے سے حملہ کرنا دائیں سے حملہ کرنا بائیں حملہ چوطرفہ ہے. صراط مستقیم پر کھڑے ہوئے حملہ چوطرفہ ہے. کبھی شیطان آپ کے صراط مستقیم سے ہٹا ہمیں دعا کرے بار بار 24 گھنٹے میں 17 مرتبہ اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم. دعا کرتے رہے اس لیے کہ خطرہ رزق مسلسل ہے. رزق مسلسل ہے لہذا دعا بھی مسلسل ہے. یہ سوال کا جواب ہے. آپ ہدایت کے راستے پر ہیں. فلماذا نطلب الہدایت كل يوم في كل وقت وفي كل لحظة؟ لماذا؟ جواب کا سوال ایک ہے راستہ بتا دینے کا مطلب کیا ہے؟ رسول کا کام. اب راستہ بتا دینے کے بعد راستے پر نہیں آ سکتا مجھے تک اللہ توفیق. اچھا اللہ نے توفیق راستے پر آ گیا اب بھی برابر کبھی بھی اس راستے لہذا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اس لیے کہ جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے مستجدات حیات ہے زندگی کے نئے نئے چیلنجز میں ڈیل کرنا ہے. دعا کرتے ہیں ہر ماہ. اچھا ایک سوال نبی بھی راستے پر عجیب بات نبی بھی راستے پر صراط مستقیم پر اور اللہ بھی صراط مستقیم پر. یہ بڑی عجیب بات. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے حبیب آپ تمام رسول میں سے رسول ہیں صراط مستقیم پر. پتہ یہ چلا کہ رسول صراط مستقیم پر ہے اور اللہ نے بھی حضرت خود کے زبان انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کے اوپر توکل کیا ہے اور کوئی بھی جاندار کوئی زمین پر رینگنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیشانی پکڑے ہوئے نہ ہو. نقطہ بتاتا ہوں تفسیر کا. الاخذ بالناس الاخذ بالناس قدیم عرب جب اپنے کسی دشمن پر آتے تھے اور کسی آدمی اور پھر ایک آدمی پکڑ دشمن اور ارادہ کر دیا کہ اس کی بجلی کاٹ دینی ہے کہ گردن مار دے. پھر اچانک ایسا قرروا پھر طے کر رہے چھوڑ دے چھوڑنے سے پہلے وہ کرے پیشانی کے بال ایسا بس پکڑے وہ کرے بعد بار تو کہتے ہیں یعنی میں نے اسے اپنا مٹھی بنا لیا. اب میرا وہ احسان میرے شیر دسل میں شیر عبادت مفہوم میں داخل ہے تفصیل تو شیر نیچے ہونا اب یہ میرے نیچے آ گیا. اللہ سے محاورہ ہے یہ دنیا کا واحد
جتنی بھی سائنس کی کتابیں لکھی گئی ہیں، سائنس کی کتابوں کے معنی، سائنس کا معنی، سائنس لفظ، لیکن یہ واحد دنیا اس کا سائنس، لیکن اس لفظ کے علاوہ دوسرا لفظ اسے متراجم رکھ دیا جائے، معنی نہیں بنانا، اس لفظ کے رکھنے کی وجہ سے لفظی سائنس کائنات میں سے میں اس کے اعتبار سے قرآن اکرانے چاہتے لفظوں کی سائنس، لفظوں کی، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں قرآن حکیم کا ہر لفظ کسی نہ کسی محاورے کا سمجھ کرتا ہے، یہ سب سے عجیب ہے۔ دیکھیے آخر میں ناصیت یہ عرب کے محاورے سے کہ قدیم عرب جب کسی آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے اور پھر یہ طے کرنے کے اسے چھوڑ دیا جائے تو اس کی پریشانی کے بعد اگر پھر کسی دیش دھار آنے سے بات پلٹ دیا جائے اور کہتے تھے ظلم تو ہم نے اسے مجھے بنائی، یہ ہمارا وَأَبُ أَخْلَقْ بِنَصِيبِهِ وَمِنْ دَابَةٍ إِلَّا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا رب صراط مستقیم، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ چلیے بہت اس پڑھیں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبد ابن أمتك ناصيتي بيدي ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أم استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء وذهب هم وغمي إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرجا قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلم فقال ينبغي لمن سمع أن يتعلم رواه أحمد في مسنده حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس کو یہ حدیث کو ایسے ہی راوی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کسی بندے کو بتاتا ہے کاروبار فرسان وہ اس کو دعائیں کریں دیکھیں آپ اس حدیث کی شرح کئی صفحات اور بڑی عالمانہ شفاء العلیل فی مسائل القضاء والحکمت اتنا لمبا نام تقدیر پر ہے شفاء العلیل یقیناً تقدیر کے بارے میں اگر کسی کو شک ہو شفاء العلیل پڑھ میں نے 11 الحمدللہ شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت تقریباً 8 صفحات پر ہے اس میں الگ سے دعائیں کرنے کی شرح ہے اب پڑھیں خود زبان بیان 4-5 جملے لے 4-5 جملے بتا پانی اگر کافی اونچائی سے آ رہا اور زمین نیچے پانی کا فورس یہ پانی سے آ رہا ہے اب یہ نشیب جتنا نشیب بھی ہوتا چلا جائے پانی کی رفتار زیادہ ہو جائے گی اب پہاڑوں سے بھی پانی پڑے گا اب دیکھو بندہ چلتا جا رہا اللہم انی عبد تیرا ابن عبد میرا باپ بھی تیرا میرے غلام کا بیٹا اور ابن امتی تیری لوٹی کا بیٹا یعنی میرے سلسلے سے غلام دیکھو چھوٹا جا رہا اب جتنا چھوٹے گا رحمت کا پانی پیتے جتنا سیکھو اللہم انی عبدک ابن عبدک اور چھوڑ سمجھ میں آوت ہے اور وہ سمجھ میں آوت ہے لے جاؤ آگے ایسے سمجھائی ابن عبدک ہماری لوڑی کا بیٹا تیری لوڑی کا ناصیتی بھی ابھی سمجھا میری پیشانی تیرے ہاتھ پیشانی تیرے جیسے جانور کو ایسے اللہ پکڑے ہوئے ایسے پیشانی کہیں بھاگ نہیں سکتے دائیں مڑے بائیں مڑے جس طرف چاہے
ناصیتی بیدی ناصیتی بیدی ناصیتی الاخذ بالناصیہ القرا التحكم بالشيء کسی چیز کے اوپر قابو کرنے کی پوری طاقت یہ اس کو کہتے ہیں الاخذ بالناص تو پوری قدرت ہے تجھے میرے اوپر کنٹرول کرنے کی القدرت التامہ التحكم بالشيء جس طرح اس میں میرے رب جیسے جانور کا جہاں لے جانے لگا پکڑ اب چھپاؤ چھپا بولا عدل فی قضاء میرے بارے میں میرا ہر فیصلہ انصاف غریبی کا فیصلہ کرے تو انصاف امیری کا فیصلہ کرے تو انصاف صحت کا فیصلہ کرے تو انصاف مرض کا فیصلہ کرے تو انصاف ساری چیزیں جو تو نے میرے بارے میں کی ہے ساری چیزیں یہ مطلب ہے میرا رب صراط مستقیم پر عدل فی قضائه عدل فی افعاله عدل فی حکمته تو گویا کہ آپ کہا کہ صراط مستقیم پر چلو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا سکھائی گئی ہو اس لیے کہ نبی بھی صراط مستقیم پر اللہ بھی صراط مستقیم پر ایک نقطہ بتا کر پورے قرآن میں راستے کے ہر طرف کا سبیل اس کی جمع ہے والذین جاہدوا فینا سبل جمع سبیل اب یہ لیکن صراط راستہ پورے قرآن میں صراط جمع نہیں سنگل واحد یہ لفظی طور پر پتہ چلا راستہ ایک نہیں شیطان کو راستہ ایک کرا میرے صراط مستقیم پر بیٹھا لیکن بتا کیا رہا ہے کہ جونے طرف سے آؤ یہ دماغ پاس آ رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھا ایسا گھما رہا ہے پوری دنیا کو الٹا پاس ہو رہی ہے اب اچھا صراط راستہ ایک مستقیم اللہ میں تقیم لائن يتزمن القرب لأن الخصم المستقيم عقب خط الفاصل بين النقطتين وكلما تعوج قال يا الله بالله دل سے دعا لگی مدارج کا کئی بار تقریباً 1000 صفحات تہذیب و مدارج السالک الشرعیہ کا نام ایک آیت کریمہ کی شرح تقریباً 1000 صفحات قرآن حکمت والا دماغ ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صراط جو راستہ ہے اس کی صفت مستقیم لائے گی کہہ رہے ہیں اس کی صفت مستقیم لائے گی وَوَصْفُ بِالْإِسْتِقَامَةِ اس کی صفت مستقیم لائے گی يَتَزَمَّنُ قُرْبَ بتائیے کہ راستہ چھوٹا آدمی سوچ رہے ہیں جتنا دور ہے یار چلت تھک جا لیکن معلوم ہے وہی ہے تو يَتَزَمَّنُ قُرْبَ اب دلیل دیتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ الْمُسْتَقِيمَ اول اقرب یہ نقطہ اے ہے یہ نقطہ اے ہے اور یہ نقطہ بی نقطہ الف اور نقطہ ب یہ دو نقطے اب ان دونوں نقطوں کے درمیان خطوط کھینچے جائے تو سب سے سیدھا جو خط ہوگا ایک ہی ہوگا اور سب سے سیدھا ہوگا ایک ہوگا اور سب سے قریب ہوگا وہ کلما تعوج قال جیسے جیسے ٹیڑھا ہو جائے گا راستہ بڑی اچھی مغری کتاب بیان کا الفاظ کی کتاب تاریخ کرنے کے لیے اللہ میں نیک عمل اور خوش قسمت کو عطا فرمائے پھر کب کو بلاؤ تو پھر سے تک تفصیل کرنے کا کیسے